سے روایت ہے ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں آنے دیا، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا. کیوں؟ لئلا یدعا انسان قدمہ علی ذلک الذل، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے سائے پہ اپنا قدم رکھ دے اور یہ بھی بے ادبی ہو جائے. سایہ کس کا نہیں ہوتا؟ جو نور ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اور اس پر میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں. سرکار تاج الاولیاء کا نام تو سنا ہے آپ نے، تاج آباد شریف ناگپور کی بڑی عظیم شخصیت ہے. ان کے ایک مرید خاص جن کا نام تھا حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ممبئی سے بڑا تعلق رہا ان کا. انہوں نے بڑے عشق میں ایک بات کہی کہ جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا. سائے کے تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ جو پوچھا ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا، برائے دید رکھ لیا خدا نے سایہ محمد کا. اور ہمارے ناگپور کے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پہ پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ جواب یہ ہے کہ نبی نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اب ایک ایسا حوالہ دے دوں جس کے بعد غیر مقلدین کو خصوصاً گنجائش نہیں رہتی، اور اگر اس کے بعد بھی گنجائش نکالتے ہیں تو میں کہوں گا نور ہونے کے عقیدے پر جب تم ہم اہل سنت والجماعت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس امام کو بدعتی کہہ کر بتاؤ. وہ ہے حضرت امام حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی. اپنی مشہور زمانہ تصنیف الوفا کے اندر وہ نقل کرتے حدیث. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے، کہتے قال لم یقر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہ تھا. ولم یقم مع الشمس، اور جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے قط تو الا غلبہ ذو وزوال الشمس، آپ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی کو پھیکا کر دیا کرتا. آپ کے چہرے کا نور. یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الوفا صفحہ نمبر 661 پر اس حدیث کو نقل کریں. ملا علی قاری ان کی مشہور اس پہ رسالہ ہے ان کا جس کا نام ہے جمع الوسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پر اس حدیث کو نقل کیا. اور حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح شمائل، جو امام ترمذی کی شمائل ترمذی جو تصنیف ہے اس کی شرح میں شرح شمائل ترمذی جلد 1 صفحہ 47 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح زرقانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 پر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. اب آخری میں ترمذی کا حوالہ سن لیں جو سیاستہ میں شمار ہے، اور حدیث کے درجے کے اعتبار سے، حدیث کے کتب حدیث کے درجے کے اعتبار سے مسلم کے بعد جس کا، ابو داؤد کے بعد جس کا درجہ ہے 4 نمبر پر. چنانچہ ترمذی شریف کی جلد 2 ہے، اور اس کا درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ ابواب المناقب، فضائل کا بیان. حدیث نمبر 1582، حدیث نمبر 1582 روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا. قال الشمس تجری فی وجہی، نبی کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہو، جیسے سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہو، گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو یہ میں نے صحابہ کے عقیدے بتائے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ کے تعلق سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. یہ ترمذی کی میں نے حدیث پیش کی. اسی حدیث کو
حضرت امام قاضی عیاض نے، جن کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی فضیل عیاض وہ وقت کے جلیل و قدر امام ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی کے لائق ہے وہ امام حضرت قاضی عیاض اپنی مشہور زمانہ تفسیر الشفا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور خصائص القبریٰ کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے یہ 5 نظریے نور کے تعلق سے بیان کیے، اس پر الحمدللہ ناگپور میں 12 مجلسیں میری ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ دوسرا میں ایک نظریہ لیتا ہوں، وہ ہے تعظیم نبی کا تعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کیسا کرتے تھے، اور ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تقویت الایمان، غیر مقلدین بھی چھاپتے ہیں، علماء دیوبند بھی چھاپتے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی لوگ ان کو اس کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں۔ تقویت الایمان کے صفحہ 65 پر مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی بھی ہو حرام ہے، کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں، جائز نہیں، اور کسی بھی امت جو ہے کسی بھی مخلوق میں کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، نبی ولی سب مخلوق ہونے میں برابر ہے۔ یعنی میں نے صفحہ نمبر 65 کا یہ حوالہ پہلے اس لیے دے دیا تاکہ بتا دوں کہ خود وہ بیان کر رہے ہیں اسی کتاب میں کہ مخلوق میں نبی بھی ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ اولیاء بھی ہے، اور انبیاء کی جب ہم بات کرتے تو انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سب آ گئے، یہ میں نے بتا دیا۔ اب آئیے صفحہ نمبر 30 کھولیں تقویت الایمان کا، صفحہ 30 پر لکھتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے، شان الوہیت کے آگے تمام مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی شمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں، بتائیے کتنے دل کو ٹھیس پہنچانے والی عبارت ہے یہ۔ ایک طرف ہم صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف جب یہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، عقیدہ صحابہ کو چھوڑ کر یہ اپنا طریقہ، اپنا منہج کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مگر صحابہ کرام کے عقیدے کی ہم طرف آئیں کہ اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس تعلق سے کتاب الشفا کی ایک حوالہ بیان کر رہا ہوں، روایت بڑی طویل ہے، میں آخری اس کا حصہ پڑھوں گا، اس وقت میرے ہاتھ میں الشفا ہے امام قاضی عیاض کی۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جنگ سے لوٹے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی کے زانوں پر نبی پاک سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عصر کا وقت ہو گیا، اور جب عصر کا وقت ہوا حضرت مولا کائنات سوچتے ہیں کہ نماز عصر کے لیے اٹھتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، نبی کی نیند کا خیال رکھتا ہوں تو زندگی میں پہلی بار نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک کشمکش تھی، ایک طرف حکم خداوندی کی اطاعت ہے، حکم خداوندی کی تکمیل ہے، اور ایک طرف رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ مگر حضرت علی نے وہی فیصلہ کیا جو اس فیصلے کو اس زمانے میں امام احمد رضا نے ایک مصرے میں حل کر دیا، ایک مصرے میں۔ بس امام احمد رضا کا یہی تو کوالٹی ہے کہ جو عقیدہ صحابہ ہے اس کو اشعاروں میں عشق میں ڈوب کر لکھ دیتے ہیں، کبھی نثر میں آتے ہیں تو حدیث لکھ دیتے ہیں، اور کبھی نظم کیا موڈ ہوتا ہے تو پھر نعت لکھ دیتے ہیں۔ یہی تو ہے ان کا کمال۔ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ علی نے فیصلہ کر لیا خدا کی رضا بھی رضا مصطفیٰ میں ہے، بس مصطفیٰ راضی ہو جائے، نیند پہ قربان کر دیا نماز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اب نماز تو قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک بڑی بہترین گفتگو کروں گا، کیونکہ فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو، پتہ نہیں کیا چیڑے فضیلت سے۔ ان کو تو صرف یہ بتائیے رسول اللہ ہماری طرح بشر تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتے تھے، کچرا ڈال دیا جاتا تھا، کچرا بھی لے لیا کرتے تھے، جسم پہ کچھ نہیں بولتے تھے، پتھر بھی کھا لیا کرتے تھے، زخم آ جاتے۔ آپ گئے طائف کے بازار میں، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کمال، جوتوں میں خون آ گیا، آپ نے کہا پروردگار میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں نے معاف کیا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت ہے یا ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہیں آپ، ایک دبے ہوئے کی سیرت بتا رہے ہیں، ایک کمزور کی سیرت بتا رہے ہیں۔ یہ سیرت نبی نہیں ہے، یہ اخلاق نبی ہو سکتا ہے، سیرت نبی نہیں ہوتا۔ اخلاق نبی ہے یہ،
بہت بڑی بات بول گیا میں. یہ اخلاق نبی ہے. پتھر کھانا برداشت کر لینا, قوت کے بعد ضبط کر لینا, اخلاق نبی ہے, سیرت نبی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, سورج کو پلٹا دینا, پتھروں سے کلمہ پڑھوا دینا, درختوں کو بلوا دینا, یہ سیرت نبی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے, اور جو سہ لیتا ہے وہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے. آپ کو کسی نے مار دیا, بمبئی کے کسی بھائی نے آپ کو مار دیا, کیا کر سکتے آپ؟ یہ سیرت میں تو کبھی کبھی آپ میں بھی پائی جاتی ہے, چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ نبی کی سیرت نہیں ہو سکتی, اخلاق ہو سکتا ہے. سیرت نبی تو وہ ہے, نبی ہوتا ہی صاحب اختیار, اور نہ ہوتا تو ابو جہل آ کے کیوں کہتا محمد میرے ہاتھ میں کیا بتاؤ؟ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بھی بتاتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے جو ان صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کی بھی خبریں دیتا ہے. اور نبی نے پھر کیا بتایا کہ تو نے میری نبوت کے بارے میں پوچھا ہے, سوال میری نبوت کے تعلق سے ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, نبوت کا کمال یہ ہے کہ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دوں. کہا تو اس پر راضی ہے کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا اس پر تو زیادہ خوش ہونے والا ہے کہ وہ بتائے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ مجھے کیا جانتی ہے؟ مٹی کھولا, کنکریوں نے بتا دیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی, رونے لگے آپ, آنسو رخسار نبی پر آئے, نبی نے آنکھیں کھولی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں میں ایک عشق کی بات کہہ رہا ہوں, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی سوتا نہیں ہے بلکہ اس کا دل بیدار رہتا ہے. نبی سوتا نہیں ہے, تو یہاں بھی وہی کیفیت تھی نا. تو کیا نبی کا دل بیدار تھا اور نبی جان نہیں رہے تھے علی نماز کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ تو خود ہی اٹھ کے کہتے جاؤ علی نماز پڑھ لو, کیوں پریشان؟ علی بتانا چاہتے تھے میرے امتیوں دیکھو تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جس عمل میں میری تعظیم اور رضا الہی شامل ہے. اس لیے ہمارے علماء محبت میں کہہ جاتے, لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سر تو بارگاہ خداوندی میں جھکاؤ, دل مصطفیٰ کی طرف جھکاؤ. تو آپ بیدار ہوئے, ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ اب وہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جو امام قاضی عیاض نے لکھی, پوری حدیث لکھی ہے, میں نے زبانیں سنا دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آصلتا یا علیو, علی کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ قال لا, حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فقال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی کانا فی اطاعتک و اطاعتی رسولک. جملہ سنیں, اے پروردگار یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. تیری مطلب نبی نے بتا دیا میری اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے. علی اگر میرے لیے نماز قربان کر رہا تھا, وہ نماز کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب کا تو آج علی حقدار ہو گیا, کیونکہ وہ اب 2 اطاعتیں شامل ہو گئی ہے. نماز میں اطاعت خداوندی ہے, مگر تعظیم رسول میں اطاعت رسول بھی ہے, اطاعت خداوندی بھی, دونوں چیزیں آ گئی. اب 2 گنا ثواب ہو گیا نا. کا پروردگار یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فَأَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ, اور راوی کہتے ہیں کہ بس اشارہ ہوا اور پھر شمس سورج پلٹ آیا. میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا تھا, اس میں معجزہ بھی آ گیا, نبی کا اختیار بھی آ گیا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم کا کیا عالم ہوتا تھا. نماز جیسی شے کو قربان کر دیتے تھے. نماز سے بڑھ کر اعمال میں سب کوئی چیز ہو سکتی ہے. بعد ایمان سب سے افضل چیز نماز, صلاۃ, مگر عشق صحابہ تو دیکھو. تو یہاں عقیدہ صحابہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ تعظیم رسول جان ایمان. اب یہاں میں کچھ تھوڑی علمی گفتگو کر لوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو سمجھ میں بھی آسان فرما دے, اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھ لیں تاکہ اس کا جواب دینے کے بھی آپ لائق بن جائے. جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو یہ پٹ سے کیا لاتے ہیں, اس حدیث کی روایت میں ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے, اب پہلے میں تخریج پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث کتاب الشفا سے جو پڑھی تھی, اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکل الآثار یہ کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 11 پہ نقل کیا ہے. امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
12 پہ نقل کیا. سیرت حلویہ میں امام برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 پر. خصائص القبرا کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 پہ نقل کیا. اب اعتراض سنیے. اب یہاں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے. اور ابن کثیر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب لکھی دلائل النبوت، اس میں انہوں نے پورا زور لگایا اس بات پہ کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے. اب غیر مقلدین کا تو حال یہ ہے بس ابن تیمیہ نے کہہ دیا تو ایمان لے آئے، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، پھر آپ 1000 ائمہ کو لا کے کھڑا کر دیں. نہیں، ابن تیمیہ نے. میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، امام ابو حنیفہ کی تقلید کو شرک بولتے ہو اور ابن تیمیہ کے اتنے پکے مقلد بنتے ہو. ہماری عقلوں کا ماتم. یہ پیمانہ کس حدیث میں آیا کہ ابن تیمیہ جس حدیث کو موضوع کہہ دے وہ موضوع ہو گئی؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا؟ مگر بہرحال میں علمی جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حدیث موضوع ہوتی ہے تو بعد کے محدثین اس کو پڑھاتے نہیں، آگے نقل نہیں کرتے. ایک پہلی بات. دوسری، امام قاضی عیاض جیسے جلیل و قدر امام نے کتاب الشفا میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں اس کی تصحیح کی. تصحیح کہنا کہتے ہیں اس کی سند پر بحث کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے. امام عبید اللہ بن عبداللہ حسقانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس تعلق سے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، ایک کتاب ہی لکھ دی پوری انہوں نے کہ یہ حدیث کن کن محدثین کے نزدیک صحیح کے درجے پر ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ ڈالی اس پہ پوری. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف اللبس عن حدیث رد الشمس. اور امام طحاوی نے مشکلی الآثار جلد 2 صفحہ 11 پر کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے اردو میں ترجمہ جملے پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت بچ جائے گا. کہتے ہیں جس کے پاس علم حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہو اس کو اس حدیث کو حفظ کرنے میں اور اس پہ اعتماد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا سا بھی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس حدیث کو موضوع کہتے ان کو علم حدیث کا تھوڑا بھی حصہ نہیں ملا، بقول امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی مشہور تصنیف فتح الباری شرح بخاری جلد 6 صفحہ 168 پہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جو موضوع کہا انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے. تو ایک طرف اتنے ائمہ اور آپ کہیں نہیں ابن تیمیہ نے کہا وہی مانیں گے، تو معلوم ہو گیا آپ پکے مقلد ہیں. اور اگر آپ میں علمی دیانت ہوتی تو آپ ان محدثین کی اکثریت کو دیکھ کر آپ بھی کہتے کہ حدیث صحیح ہے. چلیے ایک علمی بات ہو گئی. آئیے میں اسی عنوان پہ کہ رسول اللہ کی تعظیم میں دوسری حدیث قرآن کی آیت اور پھر اس کے تعلق سے حدیث